لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. جزاک اللہ وبلغنا رسول النبی الرحیم. اچھا جی، کل ہم پڑھ رہے تھے اور کافی سارا ہم دیکھ چکے تھے. اچھا، اب اس میں آج ہم نے شروع کرنا تھا سید احمد بریلوی. تو کل ہم نے جو شخصیات پڑھی تھیں وہ یاد ہے کون کون سی ہیں؟ یس سر. کون کون سی پڑھ لی تھی؟ سر ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلے شاہ ولی اللہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد احمد شاہ ابدالی. ویری گڈ. اچھا، یہ ایک سیکوینس ہے. ہر بندہ اپنے آپ میں ایک پوری کا پورا انسٹیٹیوشن تھا. تو ہر شخصیت کے ساتھ انسٹیٹیوشن بھی ہے. تو انسٹیٹیوشنلائزیشن ان کی ہم بعد میں کریں گے، یعنی ان کے جو ادارے ہیں پھر انہوں نے آگے کیسے کیسے کیا. ہم ان کا ایک جنرل انٹروڈکشن دیکھ رہے ہیں اور ان کے کام دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں سیکوینس آف ایونٹ سمجھ آ جائے. اور جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا تو پھر ہم اس کے ساتھ جوڑ کے باقی ساری چیزیں بھی سمجھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جی سر. اچھا جی، سید احمد بریلوی ایک بڑا نام ہے، بڑا فگر ہے. موجودہ بھارت کے جو صوبہ اتر پردیش ہے اس کا ایک ضلع ہے بریلی. اس ضلع میں ان کی پیدائش ہوئی ہے 29 نومبر 1786. تو آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ کئی واسطوں سے سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما تک پہنچتا ہے. تو چونکہ سید خاندان سے تعلق تھا اور ایک بڑے نام ہے تو ظاہری بات ہے وہ خصوصیت ان میں موجود تھی. تو تعلیم آپ کی ظاہری بات ہے جو اس دور کا طریقہ کار تھا وہی سے آپ نے کیا. اور کیا کہتے ہیں، قرآن مجید کی چند صورتیں یاد کر سکیں. تو آٹزم کے یہ مریض تھے. اب آٹزم کیا ہوتا ہے یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. نہیں ایک وہ بات کر ایک پی پی کرن لگ جاندی ہے چک چلدی ہوتی نہیں. یہ کون ہے بھئی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ خیر بہرحال یہ اس کے شکار تھے اور اس وجہ سے جو ابتدائی طور پر قرآن مجید کو حفظ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن چند صورتوں سے زیادہ نہیں کر سکے اور کامیاب نہیں ہو سکے اس میں. بہرحال تو 12 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور پھر 16-17 سال کی عمر میں یہ روزی کمانے لگ گئے اور اس کے لیے یہ لکھنؤ روانہ ہوئے اور وہاں پر امیر خان ایک لشکری فوج تھی اس میں شامل ہو گئے. یہ افغان امیر خان جو ہے ابتدائی 19ویں صدی کا افغانی لشکر تھا جو کرایہ پر سپاہیوں کو بھرتی کر کے اچھا خاصا لشکر بنا لیا تھا. اور ان کا کام یہ تھا کہ لوٹ مار کرتے تھے اور جب یہ لوٹ مار کرتے تھے تو انہیں رقم ملتی تھی. تو یہ ایک عرصہ تک جو ہے مرہٹوں کے ساتھ رہے اور جنگوں میں جو مرہٹوں کے مخالفین ہیں ان کے لشکر اور دیہات وغیرہ کو لوٹ مار کرتے رہے. جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک ایک کر کے جو مقامی سارے جاگیردار اور راجا تھے ان کو شکست دی تو امیر خان نے انگریزوں سے معاہدہ کر کے جاگیر کے بدلے ہتھیار ڈال دیے کہ جیسے جاگیر دے دی جائے تو یہ ہتھیار ڈال دیتے. تو سید احمد جو ہیں وہ تقریباً 7 سال اس کے ساتھ امیر خان کے ساتھ کام کرنے کے بعد بے روزگار ہو گئے. اب کچھ عرصہ بعد انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا کل ہم نے ذکر کیا تھا، یہ کون ہے بھلا؟ یہ صاحبزادے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے. ولی اللہ کے بیٹے. ویری گڈ. تو ان کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے اور پھر ان سے کیا کہتے ہیں ان کے درینہ تعلقات تھے لہٰذا ان کو انہوں نے اپنے بھائی کے طرف وہ ٹھہرا دیا. بہرحال اب جو ذہنی انقلاب ہے ان کا اس دور میں پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ایسی صحبت میں جاتے ہیں جہاں پہ ایمان اور وہ کیفیت ہوتی ہے پھر اس کا اثر تو ہوتا ہے. اور لشکر میں رہنے کی وجہ سے جنگی مزاج پہلے سے تھا، دلیر تھے، جوان تھے، تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ تھی. بہرحال
آپ مذہبی عبادات کی سختی سے پابندی کرتے تھے، یہ خصوصیت تھی۔ تو انہی دنوں میں ایک جو حجاز ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ جو حجاز جسے ہم موجودہ سعودی عربیہ کہتے ہیں، اس کا پرانا نام حجاز ہے۔ تو حجاز میں ایک تحریک شروع ہوئی جسے عبدالوہاب نجدی صاحب لیڈ کر رہے تھے۔ تو وہاں سے عسکری مہمات کی خبریں آتی تھیں کہ چل رہی ہیں، اور پھر جو سید احمد ہے ان کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ وہ ایک مشن اور ایک ایسے کوشش کریں کہ جس سے ایک کیا کہتے ہیں یہاں پر نئی تحریک پیدا ہو۔ بہرحال پیچھے ساتھ موٹیویشن تھی، اور موٹیویشن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جو خانوادہ ہے ان کی موٹیویشن، دینی محبت اور جذبہ یہ آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ تو ان سب نے مل کر ان کو موٹیویٹ کیا اور ان کے ذہن میں جہاد کا جذبہ پیدا ہوا۔ آپ کو بتایا کہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پیچھے ان کا تجربہ تھا جس نے انہیں اس کام کے لیے اور زیادہ موٹیویٹ کیا۔ تو بہرحال انہوں نے اس سلسلے میں ایک کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دور میں جو ہے ایک وہ مسئلہ چل رہا تھا یہاں پہ شیعہ کا۔ تو جو شیعہ ہے انہوں نے یہاں پہ عزاداری وغیرہ شروع کی تھی۔ تو سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی یہ دونوں عزاداری کو شرک سمجھتے تھے۔ تو عرب دنیا نے 1802 میں جو تحریک چل رہی تھی عبدالوہاب نجدی صاحب کی، تو اس تحریک نے نجف اور کربلا پر حملہ کیا، اور وہاں جو ہے تقریباً 5000 شیعہ مسلمان کی قتل کیے تھے۔ تو اسی لشکر نے مدینہ پر بھی اور روضہ رسول پر بھی یعنی جو سراؤنڈنگ میں جو مزارات وغیرہ تھے ان کو بھی تباہ کیا، اور انہی سے متاثر ہو کے 1820 میں سید احمد بریلوی نے اپنے جو ہے وہ مریدوں کو بھی اس سلسلے میں موٹیویٹ کرنے کی کوشش شروع کی۔ بہرحال اس سلسلے میں جو شاہ عبدالعزیز ہیں انہوں نے ان کو انٹلیکچوئل میٹیریل یا کہہ لیں تحریری میٹیریل، تحریری مواد مہیا کیا، اور ان کا تحریری مواد اور ان کی مکمل کوششیں یہ دونوں مل کے بات آگے بڑھی۔ تو کہا یہ جاتا ہے یعنی جو اس معاملے میں کچھ مبالغہ رائے بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے تعزیے توڑ دی اور یہاں پہ جو ہے وہ عزاداری پر پابندی لگانے کی کوشش کی۔ اور دوسری طرف شاہ عبدالعزیز نے ایک کتاب سر الشہادتین یہ لکھی، اور جو ہے وہ اس سلسلے میں شیعہ ایک چل رہا تھا سلسلہ، اس کو روکنے کی کافی زیادہ کوشش کی۔ بہرحال 1821 میں انہوں نے اپنے مریدوں کے ساتھ حج کیا، اور اس حج کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں اس اہم رکن کا احیاء کیا جائے، کیونکہ بہت کم لوگ اس دور میں حج کرنے کے لیے جاتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں غربت، مسلمانوں میں غربت اور بے روزگاری عام تھی۔ اچھا یہ آپ ذرا تاریخ ان کی جو ہے نا وہ صاف صاف ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی پیدائش کب ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں ان کی پیدائش ہو رہی ہے 1786 میں، اور پھر اس کے بعد 17 سال کی عمر میں یہ جا کے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں، اور پھر 7 سال اس لشکر میں رہ رہے ہیں، اور یعنی تقریباً 1811 میں اس لشکر میں شامل ہوئے، اور پھر اس لشکر کو چھوڑ کے واپس آ گئے ہیں، اور پھر 1820۔ اور دوسری طرف جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ کہاں پہ تھی اس وقت۔ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو تحریک جنگ آزادی ہے یا جسے انگریز غدر کہتے ہیں، یہ کس دور میں پھیلی تھی یا کس دور میں ہوئی تھی؟ 1857۔ ویری گڈ، 1857۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کہ بر صغیر میں تحریک وہ بھی موجود ہیں، یعنی انگریز بھی موجود ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی بھی موجود ہے، اور وہ بھی اپنی لڑائیاں لڑ رہی ہے۔ اچھا اب یہاں پہ دو بڑے نام ٹیپو سلطان ہے اور حیدر علی یعنی اس کا باپ ہے، وہ بھی تھے، لیکن بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر سکتے، نہیں تو یہ بہت زیادہ پھیل جائے گا۔ اس وجہ سے میں بار بار ان کو نا کوشش کرتا ہوں کہ منیمائز کروں۔ بہرحال تو اس دور میں ساتھ یہ بھی تھے اور وہ بھی موجود تھے۔ اب 1820 اور اس دور میں چونکہ مسلمانوں میں حالات یہ تھے کہ عموماً غربت اور بے روزگاری عام تھی، تو اس وجہ سے 1821 میں پھر یہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو
चूंकि गुर्बत और बेरोजगारी थी, तो इन हालात में वही बात जो कि बिल्कुल वाज़ेह है कि हज उस पर फ़र्ज़ है जो कि इस्तिताअत रखता है। तो चूंकि लोग उस दौर में इस्तिताअत नहीं रखते थे, इस वजह से फिर लोगों ने हज कम कर दिया। तो इसी चीज़ को, हाँ जी, अच्छा, सफ़र हज, आपको पता है कि हज उस पर फ़र्ज़ होता है जो कि इस्तिताअत रखता है, जो इस्तिताअत नहीं रखता तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं होता। बहरहाल सैयद अहमद साहब ने इसी वजह से बाजमात हज किया, और फिर क्या कहते हैं, वहाँ जो तहरीक चल रही थी एक, आपको बताया शेख अब्दुल वहाब नजदी साहब की, उस तहरीक के असरात भी वापसी में इनके साथ आए, और इन्हीं की सोच को अपनी कुतुब में ढालकर फैलाया भी, और फिर वापसी पे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, और 7,000 के करीब जो बेरोजगार लोग थे वो बैत करके आपकी तहरीक में शामिल हो गए, और इसी जमात की जो तहरीक है इसे तहरीक मुजाहिदीन के नाम से याद किया जाता है। अच्छा, अब जो तहरीक मुजाहिदीन है, इसके लिए मसला ये था कि एक बड़ी तादाद तो जमा कर ली थी, लेकिन इनको खाने खिलाने के लिए ना तो कोई तजारती कंपनी थी, ना ही माल गनीमत, तो था क्या आपके पास? तो हिंदुस्तान को अंग्रेजी कब्जे के बाद मसला ये था, इसे दारुल हरब करार दें या दारुस्सलाम। अच्छा, दारुल हरब और दारुस्सलाम ये दो अहम इस्तिलाहात हैं। दारुल हरब का मतलब ये है कि ऐसा इलाका जहाँ पे गैर मुसलमानों का कब्जा हो और वहाँ पर मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो चुका हो, और दूसरी तरफ ये था कि दारुस्सलाम ऐसा इलाका है जहाँ पर इस्लामी या मुसलमानों की हुकूमत हो और वहाँ पर जिहाद मुसलमानों पर फर्ज ना हुआ हो। तो ये मसला दरपेश था। अब जैसे अब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत है, लेकिन जहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत नहीं है वहाँ पर हम जिहाद कर सकते हैं, वो दारुल हर्ब कहलाता है। तो बहरहाल इस सिलसिले में फिर वही इंटेलेक्चुअल जो अप्रोच थी, साथ जो घराना था, साथ आपको पता है शाह वली अल्लाह मुहद्दस देहलवी का, तो उनकी तरफ से एक फतवा था, और उसी की बुनियाद पर चूंकि मौजूदा हिंदुस्तान जो है, उन्होंने कहा था कि जी बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ों के कब्जे की वजह से दारुल हरब बन चुका है। तो इस वजह से फिर एक बाकायदा इसी तहरीक मुजाहिदीन ने जहाद शुरू किया। तो अब मसला ये था कि जहाद किसके खिलाफ किया जाए। तो जहाद करने के लिए ज़रूरी था कि जो यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ हैं उन सब कुव्वतों के खिलाफ जहाद किया जाए। लेकिन मसला ये था कि अगर ये अभी अंग्रेज़ों को छेड़ते तो वो कामयाबी हासिल ना हो सकती, बल्कि ये रगड़ दिए जाते। तो इन्होंने देखा कि अंग्रेज़ों के अलावा मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचा रहा है। तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में उस वक्त जो पेश एक कुव्वत थी, वो थी सिख। तो जो सिख हैं वो मुसलमानों के खिलाफ एक मुकम्मल कुव्वत इस्तेमाल कर रहे थे और मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि हम पहले मरहले में उस कुव्वत को निशाना बनाते हैं जिसको हम काउंटर भी कर सकें। तो इन्होंने सिखों के खिलाफ जहाद शुरू किया, और इससे उनके जहन में ये था कि दो फायदे होंगे। एक तो ये कि मुसलमानों में जब हम ये लश्कर कशी करेंगे तो मुसलमानों की जो कुव्वत है वो बढ़ेगी और मुसलमानों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो कम होगा। और दूसरा ये है कि इसके ज़रिए हमें जो है वो इंसानी कुव्वत, अफरादी कुव्वत मुयस्सर आएगी, तो फिर उसके ज़रिए हम अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद कर सकेंगे। तो लेकिन उसके लिए ज़ाहिर बात है इनको एक ताकत की ज़रूरत थी, तो इब्तदाई तौर पर इन्होंने निशाना बनाया सिखों को और सिखों के खिलाफ बाकायदा जहाद शुरू किया। तो इसी सिखों के खिलाफ जहाद जो है उसको बाकायदा तौर पर इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें हुई, और फिर मुसलसल ये लश्कर लेकर राजस्थान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ये 3,000 मील लंबा सफ़र करके खैबर पख्तूनख्वा जो मौजूद है, या कह लें सूबा सरहद था साहब का, उस इलाके में पहुंच गए। और वहाँ पर फिर एक सिख हुक्मरान रंजीत सिंह, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, तो उसके साथ फिर जाके इन्होंने जहाद किया, और फिर वहाँ पर क्या कहते हैं, इनकी झड़पें शुरू हुई। बहरहाल इनकी कोशिश ये रही है। अब इनके बारे में एक दूसरी राय ये है कि इनका ये कहना था कि अंग्रेज़ों के साथ जहाद करना किसी भी तरह वाजिब नहीं है,
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ جو انگریز ہیں وہ یہاں پہ ہمیں اجازت دیتے ہیں عبادت کرنے کی، تو ہمیں کھلی طور پر عبادت کی اجازت ہے، تو اس وجہ سے جب ہمیں مذہبی ارکان ادا کرنے کی اجازت ہے اور ہمارے مذہبی معاملات میں وہ مداخلت نہیں کرتے، تو ہمیں ان کو بھی چھیڑنا نہیں چاہیے، تو وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں، اور ہمیں روکتا کون ہے؟ وہ ہے جی سکھ ہیں یا ہندو ہیں، تو اس وجہ سے سکھ یا ہندوؤں کے خلاف ہمیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ دو رائے ہیں، اور ایک رائے جو میں نے پہلے بتائی ہے کہ جی یہ چاہتے تھے کہ وہ پہلے مضبوط ہوں اور کریں، یہ جو سید احمد شہید ہیں ان کے پیروکار ہیں، فالوورز ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ جو ان کی تحریک ہے اس کے اوپر بہت زیادہ چھاپ جو ہے وہ وہابی تحریک جو ہے جسے ہم کہتے ہیں عبدالوہاب نجدی صاحب کی، اس کی تھی، تو اسی وجہ سے انہوں نے شیعہ کے خلاف اور پھر اسی سوچ کو آگے بڑھایا اور کہا کہ چونکہ ہمیں انگریز حکومت سے کسی بھی طرح کی مذہبی آزادی پر ہماری کوئی ضد نہیں پڑتی، ذکر نہیں آتی، تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے اصل اپنا مقصد بنا لیا کفر و شرک سے ہندوستان کو پاک کیا جائے، اور اسی مقصد کے لیے پھر آپ کو بتایا کہ افغانستان کا رخ کیا۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا افغان حکمران کو تاکہ وہ ان کو سمجھ آ جائے، جو کہ اس وقت وہاں پہ حکمران تھا وہ شہزادہ کامران تھا، تو انہوں نے اسے بتایا کہ میں اپنے مجاہدین کے ساتھ ہندوستان کا رخ کروں گا تاکہ اس سے کفر و شرک کو پاک کیا جائے، میرا اصلی مقصد ہندوستان پر جہاد ہے، نہ کہ خراسان، افغانستان وغیرہ پر۔ تو یہ کہہ کہ انہوں نے وہاں سے اپنے لیے ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کی تھی، اور پھر اسی کے ذریعے انہوں نے خیبر پختونخوا، چونکہ یہ ساتھ اس وقت لگتا تھا افغانستان کے، تو یہ بھی تھا کہ این ممکن ہے وہاں سے کوئی نئی تحریک یا نیا کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ بہرحال اب سید احمد نے جو پہلی جنگ ہے وہ 21 دسمبر 1826 میں اکوڑا کے مقام پر ہوئی، یہ جو انہوں نے لشکر اکٹھا کیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا، اور باقاعدہ طور پر یہاں پر انہیں کامیابی حاصل ہوئی اور کافی زیادہ مال غنیمت بھی ان کے ہاتھ آیا۔ اسی کامیابی نے ان کے حوصلے بڑھا دیے، اور جو خیبر پختونخوا کہہ لیں یا سرحد کہہ لیں، اس میں جو ان کی اس فتح نے ان کے اثر و رسوخ کو بڑھا دیا۔ تو اس میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ باقاعدہ طور پر ہمیں ایک تنظیم بنانی چاہیے جو کہ تنظیم شریعت کے مطابق باقاعدہ فیصلے کرے اور شریعت کے مطابق ہی بات کو آگے بڑھایا جائے۔ اسی روشنی میں جو 1827 ہے، یعنی 1826 میں جنگ ہوئی، 1827 میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی اور آپ کو امیر المومنین منتخب کر کے خلیفہ کے خطاب سے پکارا جانے لگا۔ اچھا یہ سر جی جی سر یہ لیٹن کریے گا، کچھ اسٹوڈنٹ کو بول رہے ہیں گروپ میں۔ اچھا جی، میں یہ بتا رہا تھا 1826 میں انہوں نے جنگ کی ہے اور 1827 میں ان کو منتخب کر لیا گیا بطور امیر المومنین، تو یہ انہی کی اپنی تحریک تھی، انہوں نے کیا۔ بہرحال یہ کوئی ایسی ریاست نہیں تھی جو کہ آزادی کی فضا مہیا کرے، زندگی میں بہتر لاتی، غریب غربت اور بیماریوں کا خاتمہ کرتی، لیکن مغرب میں ان دنوں میں صنعتی اور طبی انقلاب آ چکا تھا۔ بہرحال یہ تحریک مجاہدین کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی، تو پشتون علاقوں میں انہوں نے فقہ حنفی کے ساتھ کچھ جو اہل حدیث کے وہابی عقائد تھے ان کو ساتھ شامل کر کے نافذ کر دیا۔ تو اس نافذ کرنے کے ساتھ ایک یہ ہوا کہ انہوں نے حکم دیا کہ کوئی بالغ لڑکی شادی کے بغیر نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ جو ہے یہ پختون تہذیب پر ایک حملہ تھا، تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ باجماعت نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے ان کو کوڑے لگائے جاتے، اور پھر جو دوسرے علاقوں سے مجاہدین آئے تھے ان کی مقامی لڑکیوں کے ساتھ، یعنی جو پختون لڑکیاں تھیں ان کے ساتھ شادیاں شروع ہو گئیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا، فتویٰ یہ دے دیا گیا تھا کہ کوئی بالغ لڑکی بغیر شادی کے رہنی نہیں چاہیے۔ تو اس وجہ سے کئی یہاں پہ
مسائل بھی پیش آئے. مجاہدین کی مقامی لڑکیوں سے زبردستی شادیاں شروع ہوئی, یہاں تک کہ کوئی لڑکی جاری ہوتی تھی, کسی مجاہد نے پکڑ لیا تو مسجد لے جا کے زبردستی نکاح کر لیا جاتا تھا. تو اس طرح کے مسئلے مسائل بھی پیش ہوئے. یہ دے دیا تھا کہ کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ شادی شدہ, وہ جوان جو لڑکی ہے بالغ, وہ بغیر شادی کے نہیں ہونی چاہیے. اسی کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ہندوستانی نے جب اس کی ایک سردار کی لڑکی کی شادی ہوئی تو اس نے اپنے مخالف قبیلے کے سردار سے درخواست کی کہ جی مدد کرے. تو کھٹک قبیلے کے, یہ کھٹک قبیلہ تھا, اس نے اپنی لڑکی کا دوپٹہ اتار کر یہ عہد کیا کہ جب تک وہ پٹھان کی عزت کا بدلہ نہیں دیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے. تو اس سے ایک دوسرا مسئلہ یہ شروع ہوا کہ جو مقامی طور پر ان کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی. بہرحال جو سید احمد ہے, ان کی اطاعت مسلمانوں پر واجب ہو چکی تھی کیونکہ ان کو امیر المومنین قرار دے دیا گیا تھا, خلیفہ قرار دے دیا گیا تھا. تو اس کے ساتھ کئی نقصانات بھی سامنے آئے. بہرحال ان نقصانات کا نتیجہ مختلف انداز میں سامنے آتا رہا کہ آپ نے کفار کے قتل کے لیے جہاد کا فتویٰ دے دیا اور پھر مختلف طرح کے لوگوں کو شریر قرار دینا شروع کر دیا. تو کئی لوگوں نے ان چیزوں کی وجہ سے ان کی اس تحریک کو موجودہ طالبان اور داعش وغیرہ سے تشبیہ بھی دی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کے حالات تھے اس میں ایک اچھی کوشش کی تھی, لیکن اگر ان میں یہ فرقہ وارانہ اپروچ کا غلبہ نہ ہوتا تو بہت اچھے نتائج سامنے آ سکتے تھے. بہرحال انہوں نے اپنی حد تک ایک کوشش کی, لیکن 1831 میں اچھا پشاور میں چونکہ ان کے خلاف یا کے پی کے میں ان کے خلاف ایک تحریک اور لوکل سطح پر مسئلے مسائل شروع ہو گئے تھے. تو اب اس مقصد کے پیش نظر جو کے پی کے پختون سردار ہیں انہوں نے ان کے خلاف مزاحمت شروع کی اور 1831 میں سید احمد اور بریلوی اور شاہ اسماعیل کو فرار کرنا پڑا اور یہاں سے یہ بھاگے ہیں, یہاں سے نکلے ہیں. تو بالا کوٹ کے مقام پر مقامی پختونوں کی مدد سے آپ کو قتل کر دیا گیا اور پھر قتل کر کے آپ کو وہیں پر دفن کر دیا گیا. یہ وہ کچھ بنیادی طور پر مسئلے مسائل تھے جو کہ ان کے ساتھ جڑے ہیں اور پھر چلتے رہے ہیں. بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک اپروچ تھی خاص طور پر کیا کہتے ہیں اینٹی ریلیجن, وہ اینٹی ریلیجن کہہ رہا ہوں اینٹی سیکٹیرینزم, تو اس میں سیکٹیرینزم کو پھیلانے میں ایک بڑا کردار ان کا بھی تھا, اس تحریک کا تھا جس نے اس چیز کو بہت زیادہ ہوا دی. بہرحال عالم اسلام میں جو تحریک ایک چلتی ہے اس کے اثرات تو مرتب ہوتے ہیں. اب یہ تحریک بھی وہاں سے چلی اور پھر پوری دنیا میں پھیلتی گئی اور اسی کے مختلف اثرات بھی سامنے آئے. تو ان کے بعد پھر ایک اور اہم شخصیت جو کہ آپ سب ان سے واقف ہیں, بلکہ ان کے بارے میں کافی کچھ پڑھ چکے ہوں گے, سر سید احمد خان. تو سر سید احمد خان یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا, ان کے بارے میں بنیادی معلومات ہیں آپ لوگوں کو یا ایک تھوڑا سا دہرا دوں, بریف انٹروڈکشن دے دوں ان کا؟ کیوں حضرات؟ دے دیں بریف انٹروڈکشن. اچھا چلیں جی, 1817 میں دلی میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور وہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد ایک دفتر میں منشی اسے کہتے ہیں, تو منشی کے طور پر انہوں نے اپنی خدمات دینی شروع کی. پھر اس کے بعد ایک اور عہدہ یہ محنت اور ایمانداری سے قائم کرتے رہے ہیں, تو صدر امین ایک عہدہ ہوتا تھا, آج کا کہہ لیں آپ اسے مینیجر کہہ لیں, تو اس عہدے پر فائز ہو گئے. تو دلی میں ان کو پھر صدر امین کے عہدے پر فائز کیا گیا. تو دلی میں قیام کے دوران انہوں نے اپنی کتابیں لکھنا شروع کی ہیں. تو 1817 اور پھر آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ 1837 میں آگرہ میں انہوں نے جاب شروع کی ہے. 1841 اور پھر 1846 میں ان کو دلی میں منتقل کیا گیا اور پھر 1857 آپ کو پتہ ہے جنگ آزادی ہوتی ہے, تو 1857 میں آپ کا تبادلہ جو ہے وہ ضلع بجنور چلا گیا. تو
ضلع بجنور میں جا کر انہوں نے ایک کتاب لکھی سرکشی ضلع بجنور. بہرحال جنگ آزادی 1857 میں اس کے دوران آپ بجنور میں قیام پذیر تھے. تو اس دور میں آپ نے بہت سے انگریزوں سے مردوں اور عورتوں کی جان بچائی اور یہ کام آپ نے انسانی ہمدردی کے تحت کیا. اور اسی وجہ سے آپ کو ان خدمات کے عوض ایک جاگیر کی پیشکش بھی ہوئی، لیکن آپ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. 1857 میں آپ کو ترقی دے کے صدر الصدور بنا دیا گیا اور آپ کی تعیناتی مراد آباد کر دی گئی. 1862 میں آپ کا تبادلہ ضلع غازی پور ہوا اور 1867 میں آپ بنارس میں تعینات ہو گئے. 1877 میں امپیریل کونسل کا رکن نامزد کیا گیا اور 1888 میں آپ کو سر کا خطاب دیا گیا. تو یہ تو ہے آپ کی پرسنل یا ذاتی طور پر جو آپ کے کام ہیں. اچھا اب مسئلہ کیا تھا کہ سر سید احمد خان کو اتنی شہرت اور یہ سارا کچھ کیوں ملا؟ تو اس کی بنیادی وجہ آپ کا کنسیپٹ تھا کہ آپ بر صغیر میں مسلمانوں کی نشات ثانیہ ریوائول کے بہت زیادہ علمبردار تھے. اس سلسلے میں انہوں نے مسلمانوں میں علم کی بیداری کی تحریک کہہ لیں یا ریوائول آف نالج کہہ لیں، اس کو بہتر کرنے کی کوششیں اور اس بارے میں علمی طور پر بہتری کی کوششوں کی تحریک ایک شروع کی تھی، جس وجہ سے ان کو ایک اتنی اہمیت حاصل ہے. دراصل آپ کی سوچ یہ تھی کہ مسلمان ذہنی طور پر فکری طور پر ایک جمود کا شکار ہے، ایک جگہ پر ٹھہر گئے، تو مسلمانوں کو اس جمود سے نکالنے کی ضرورت ہے. تو اسی لیے آپ نے مسلمانوں کو جمود سے نکالنے اور انہیں باعزت قوم بنانے کے لیے کوشش شروع کی اور مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا. اچھا جب یہ سارا کچھ حالات تھے اس وقت مسلمانوں پر زمین تنگ تھی. 1857 جنگ آزادی ہو چکی تھی اور اس میں مسلمانوں کو کلی طور پر ذمہ دار سمجھا جا رہا تھا اور مسلمانوں کو توپوں کے آگے باندھ کے اڑا دیا جاتا تھا، سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا، قید کر کے کالا پانی بھیج دیا جاتا تھا. ان کی جائیدادیں مسلمانوں کی ضبط کی جا چکی تھی، نوکریاں ان کی بند کر دی گئی تھی، ان کے گھروں کو تباہ کر دیا جاتا تھا. مسلمانوں کی چونکہ جائیدادیں ضبط ہو گئی تھی تو اس وجہ سے ملازم ان کے سارے دربدر ہو چکے تھے. ایون ان کے کھانے کے لیے گھاس وغیرہ یعنی بہت برے حالات تھے. اور کیا کہتے ہیں ان حالات میں کیا کہتے ہیں مسلمانوں کا زندگی گزارنا بہت مشکل ہو چکا تھا. بہرحال یہ ان کے دور میں حالات تھے جس کو یہ کیا کہتے ہیں کرنا چاہ رہے تھے، کاؤنٹر کرنا چاہ رہے تھے، اور مسلمانوں کے ان حالات کو دیکھ کر ان کا دل کڑتا تھا اور جلتا تھا. اچھا اب دوسری طرف انگریز جب یہاں پر آیا ہے تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر تحریک کو، کوئی بھی تحریک ہو، اس تحریک کو عملی کوشش کے ساتھ ساتھ علمی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، علمی بنیادوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس نظریاتی اور علمی سرمایہ نہ ہو تو آپ کی کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. اب اسی تحریک کو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے شروع کیا تھا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے. اب یہ مجدد الفسانی انٹلیکچوئل پرسن تھے، عملی طور پر انہوں نے کچھ نہیں کیا، عملی طور پر ان کی کوششیں تھی بس جس کے اثرات ہوئے. ان کے بعد شاہ ولی اللہ انٹلیکچوئل پرسن تھے اور اسی طرح شاہ ولی اللہ کے بعد ہم نے ذکر کیا ان کے خانوادے کا، وہ سارے انٹلیکچوئل تھے. پھر انہوں نے عملی طور پر کوششیں بھی کی. سید احمد کا ذکر کیا، انہوں نے بھی کوششیں کی. اور سید احمد کے بعد جو سر سید احمد خان صاحب ہیں، انہوں نے بھی جو ساری کوششیں کی، ان سب کوششوں میں دراصل بنیادی طور پر آپ کا انٹلیکچوئل ورک شامل تھا. اب سر سید احمد خان یہ خود انٹلیکچوئل آدمی تھے، لیکن دوسری طرف جنہوں نے بر صغیر پر حملہ کیا تھا وہ انگریز تھے. اب انگریزوں کے ساتھ ان کے پیچھے انٹلیکچوئل فورس ان کی موجود تھی. اب جو ان کی انٹلیکچوئل فورس تھی وہ یہ کر رہے تھے، اسلام کو مسخ کر رہے تھے اور اسلام کو مسخ کر کے ایک مکمل کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو عیسائی بنایا جائے. اس سلسلے میں انہوں نے مختلف تحریکوں کا یا مختلف مشنز کا آغاز کیا تھا.
اگر آپ نے غور کیا ہو تو پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں مشن ہاسپٹل موجود نہ ہو. فیصل آباد میں بھی مشن ہاسپٹل موجود ہے. پتہ آپ لوگوں کو کہاں ہے؟ کیوں بھائی امریکن ہاسپٹل بھی کہتے ہیں اسے. نہیں پتا کسی کو بھی؟ سر اچھا یہ اگر آپ کو پتا ہو کنار روڈ کے اوپر جی ٹی ایس سے ہم جائیں نا کنار روڈ پہ، یس سر. کنال یا ریلوے روڈ کہتے ہیں جسے، اس کے اوپر کارنر کے اوپر یہ ہاسپٹل ہے. اچھا انگریزوں نے سر کیا وہ برج انڈر پاس کے پاس سر. جی جی بالکل وہی انڈر پاس کے پاس لیفٹ سائڈ پہ. جی ایگزیکٹلی. ٹھیک صحیح ہو گیا سر. اچھا اگر آپ دیکھیں وہاں جو ایک کھمبے کے اوپر بورڈ بھی لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا مشن چوک. اچھا یہ اب انگریزوں نے کیا کیا تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے، ان کی فوج جہاں کہیں بھی جاتی تھی تو وہاں ان کے پاسٹر پادر یا فادر وہ سارے بھی جاتے تھے، اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا تھا کہ دین کی تبلیغ کریں. اچھا اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا ساتھ اب سر سید احمد خان کو ہولڈ کریں گے.